یہودی اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ انہوں نے انبیاء کا قتل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ الزام ہے ہمارے اوپر، ہم نے کسی نبی کو کبھی قتل نہیں کیا، یہ الزام یہ دوسرے اسکرپچرز لگاتے رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی ہسٹری کے اندر کسی کے بارے میں نہیں بتا سکتے کہ ہم نے انہیں قتل کیا، کسی نبی کو۔ یہ جھوٹا الزام ہے ہمارے اوپر۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ یقیناً اللہ نے ان لوگوں کی بات سن رکھی ہے جو یہ کہتے ہیں، جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ محتاج ہے، فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، ہم بے نیاز ہیں، ہم مالدار ہیں۔ تو اسے جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور یہ بھی جو ان کے عمل ہیں کہ انہوں نے ناحق انبیاء کو قتل کیا، اور ان سے کہا ہم کہیں گے کہ اب اس بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھو۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181 181 سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے خرچ کرنے کا تذکرہ تھا، اللہ کے راستے میں یا جب موقع آئیں جہاد کے، اس میں اپنے مالوں کو خرچ کرنے کا تذکرہ تھا۔ تو اس میں وہ لوگ جو منافق ہیں وہ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں اس کے بارے میں بتایا کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہو گیا ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ یہ انداز بیان ہے نا کہ اللہ کو قرض حسنہ دو۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ تو ظاہر ہے کہ اللہ کو قرض دینے کا قرآن شریف میں جگہ جگہ ذکر ہے، وہ یہی مطلب ہے کہ اللہ کے راستے میں تم جو خرچ کرو گے وہ تمہیں ملے گا واپس، اور بہت بڑھ کر ملے گا۔ تو وہ ایسا ہے جیسے تم نے اللہ کے پاس جمع کرا دیا۔ قرآن میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان لانے والو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ تو اللہ کو کسی کی ضرورت تھوڑی ہے، یعنی اللہ کا جو پروگرام ہے، اللہ کا جو مشن ہے، اللہ جو کچھ چاہتا ہے اس پروگرام کی مدد کرو۔ تو اللہ کو نہ مدد کی ضرورت ہے اور نہ اللہ کو اس کی ضرورت ہے کہ وہ کہے کہ مجھے قرض دو۔ یہ سب جانتے ہیں، لیکن یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ اب فقیر ہو گیا، کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو قرض دو، ضرورت مند ہو گیا۔ تو پھر اللہ تو فقیر ہے اور ہم سے مانگا جا رہا ہے، ہم ہیں مالدار و غنی، ہم سے کہا جا رہا ہے سنکتب ما قالوا۔ اب یہ جس طرح کی باتیں وہ بھی جانتے ہیں مطلب اس کا خوب، لیکن وہ چونکہ پیسے اپنے خرچ نہیں کرنا چاہتے تب اتنی بڑی بڑی باتیں کہتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرنا چاہتے، کہ اللہ کو کیا ضرورت پڑی، اللہ کیا فقیر ہے کہ اللہ کو قرضہ دیں؟ ہم اسے لکھتے جا رہے ہیں۔ بڑی سخت بات کہی کہ وہ کہتے رہے اور یہ سب لکھا جا رہا ہے، یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے جو کچھ بھی انہوں نے کہا کسی طرح کا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے۔ یہ تذکرہ یہودیوں کا ہے کہ یہ بھی اور یہ لوگ بھی جو انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے، تو ان سے ہم کہیں گے کہ اب بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھو۔ انبیاء کو قتل کرنے والی بات اس سے پہلے آ چکی ہے، سورہ بقرہ میں آیت نمبر 61 میں آئی، آیت نمبر 87 میں۔ میں نے کافی تفصیل سے لیا تھا آیت نمبر 61 میں سورہ بقرہ کی، 261۔ زیادہ تفصیل کسی کو دیکھنی ہے تو وہ اپلوڈڈ ہے چینل پر، وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہودی اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ انہوں نے انبیاء کا قتل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ الزام ہے ہمارے اوپر، ہم نے کسی نبی کو کبھی قتل نہیں کیا، یہ الزام یہ دوسرے اسکرپچرز لگاتے رہے۔
اور اصل میں تو وہ یہ یہودی جو ہیں وہ کہتے ہیں انجیلوں کو یا عیسائیوں کو کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے ہمارے اوپر یہ الزام لگایا ہے کہ ہم نے نبیوں کو قتل کیا۔ ہم نے سے مطلب ظاہر ہے کہ ان کے پوروجوں نے، ان کے باپ دادا نے یا بنی اسرائیل نے پچھلی ہسٹری کے اندر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی ہسٹری کے اندر کسی کے بارے میں نہیں بتا سکتے کہ ہم نے انہیں قتل کیا، کسی نبی کو۔ یہ جھوٹا الزام ہے ہمارے اوپر۔ دیکھیے یہ متی کی انجیل کا حوالہ ہے، گاسپل آف سینٹ میتھیو چیپٹر 23 اور آیت 37۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں، اے یروشلم، اے یروشلم، او جیروسلم، او جیروسلم۔ جیروسلم جب کہا جاتا ہے خطاب کر کے شہر کو بائبل کے اندر، تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہاں کے رہنے والوں، اس بستی کے لوگوں۔ تو اے یروشلم کی بستی کے لوگوں، تو انہیں نبیوں کو قتل کیا، اور جو تیرے پاس بھیجے گئے رسول انہیں سنگسار کیا، انہیں پتھر مار مار کے ہلاک کیا۔ یہ حضرت عیسیٰ نے کہا ہے گاسپل آف سینٹ میتھیو میں۔ اور یہ بات پھر بات کو اور کتابوں میں بھی اس کی نیو ٹیسٹیمنٹ کی آئی، میں نے انہیں چھوڑ دیا ہے۔ یہاں حضرت عیسیٰ کی زبان سے، اور یہ صرف ایک ریفرنس لیا ہے، ورنہ پیچھے سے چلی آ رہی ہے یہ بیان ان کا کہ بنی اسرائیل نے نبیوں کو قتل کیا۔ تو قرآن پر تو الزام ان کی پرانی ہسٹری میں نہیں ہے یہودیوں کی، لیکن یہ عیسائیوں سے وہ کہتے ہیں، یا عیسائیوں سے جھگڑا کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ یہ ان لوگوں نے ہمارے اوپر یہ الزام تھوپے ہیں، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اچھا، حضرت عیسیٰ کو تو وہ ویسے ہی نہیں مانتے تھے، سارا اختلاف اسی بات کا تھا۔ اپنے نزدیک انہوں نے ان کو صلیب پر چڑھا دیا، یعنی قتل کیا۔ عیسائی بھی مانتے ہیں کہ ہاں انہوں نے، یہودیوں نے قتل کیا، تو قتل میں وہ شامل نہیں ہے، اس لیے کہ یہودی انہیں تو جھوٹا نبی مانتے ہیں، استغفر اللہ۔ تو وہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی نبی کو قتل نہیں کیا، تو وہ اس میں یہ شامل نہیں ہے حضرت عیسیٰ، کہ یہ تو جھوٹے نبی تھے، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رہے تھے، واجب القتل تھے۔ عیسائی انہیں ویسے ہی نبی نہیں کہتے، خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو یہ بھی چارج دونوں طرف سے ایسا ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ والا معاملہ شمار نہیں کیا جائے گا۔ اور مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا جا سکا۔ ہاں اپنی طرف سے انہوں نے پوری کوشش کی، لیکن اصلاً وہ ان کو قتل نہیں کیا جا سکا، یا صلیب ان کو نہیں دی جا سکی۔ تو اس لسٹ میں حضرت عیسیٰ نہیں ہے، اس سے وہ آؤٹ ہو گئے۔ اب وہ کہتے ہیں کون سا نبی ہے جسے قتل کیا؟ کسی ایک کا نام بتاؤ، کہیں ریکارڈ میں ہو۔ قرآن شریف میں جتنے انبیاء کا نام ہے، ان میں سے تو کسی نبی کے بارے میں، کیونکہ بہت کم نبیوں کا نام ہے، قرآن نے خود کہا کہ اس میں کچھ کا تذکرہ ہے، باقی کا نہیں ہے ناموں سے۔ جو قرآن میں جتنے انبیاء کے، نبیوں کے نام ہیں، ان میں سے کسی کے بارے میں یہ بات نہیں آتی کہ انہوں نے ان کا قتل کیا، ان میں سے کسی کا قتل ہوا۔ قرآن کہتا ہے کیا، تو بہت بڑی تعداد ہے جن کا قرآن نے ذکر نہیں کیا۔ جب قرآن کہہ رہا ہے تو وہ ان میں سے کوئی ہوں گے ایک۔ لیکن یہ بیان ایسے ہے کہ یا تو نام بتایا ہوتا، جب نام نہیں بتایا تو پھر اس کا مطلب یہ کہ وہ لوگ جانتے ہیں خود، ان کی جو پرانی نسلوں کے بارے میں ایک بات کہی اور ایک چارج قرآن نے لگایا، اور نام بھی نہیں لیا کہ کون سے نبیوں کو قتل کیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو معلوم ہے، کہنا کافی ہے کہ تم نے نبیوں کو قتل کیا۔ وہ منع کر رہے ہیں کہ یہ تو بالکل غلط ہے۔ ایک تذکرہ آتا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا، ہسٹری کے اندر ہے، بائبل کے اندر ہے، اور یہ ان کی مثال دیتے ہیں عیسائی۔ تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ تو واقعہ یہ تھا، اور ایسے ہی تھا جو ہسٹری کے اندر ہے، یہ تاریخ میں ہے، کہ جو اس وقت کا رولر تھا وہ مشرکین میں سے تھا، وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا۔ اس نے اپنی سالی کو گھر پہ ڈال لیا تھا۔ تو وہ جو حضرت یحییٰ نے کہا کہ یہ غلط ہے اور گناہ ہے،
تو یہ ایسے بیان کیا جاتا ہے یا اس میں ایسے ہے کہ اس عورت نے یہ فرمائش کی اس سے رولر سے کہ اس آدمی کا سر چاہیے مجھے، تو ان کو شہید کیا گیا اور ان کا سر جو ہے وہ ایک تشت میں رکھ کے پیش کیا گیا اس کے سامنے۔ تو یہودی کہتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل نے نہیں کیا، یہ ہمارے پوروجوں نے نہیں کیا، یہ تو مشرک بادشاہ یا مشرک رولر کی بات ہے، ہم پر کیسے الزام ہے اس کا؟ بات ٹھیک ہے۔ پھر حضرت یحییٰ کے والد وہ بھی نبی تھے، حضرت زکریا علیہ السلام، ان کے بارے میں ہے کہ ان کو سنسار کیا ہے، ذکر اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر کہ زکریا کو سنسار کیا ہے۔ تفصیل میں یہاں نہیں بیان کر رہا، پہلے آ چکی ہے، جیسے میں نے بتایا سورہ بقرہ آیت 61 کے اندر حوالوں کے ساتھ میں۔ تو وہ یہ بتاتے ہیں جس زکریا کا تذکرہ ہے وہاں پر وہ یہ زکریا نہیں تھے حضرت یحییٰ کے والد، دونوں کی ولدیت الگ ہے، ان کو مارے جانے کا مقام الگ ہے۔ یہ دوسرے زکریا تھے جس کا ذکر ہے، نبی حضرت زکریا کا ذکر نہیں ہے۔ یہ بالکل جھوٹ ہے کہ جو ہمارے اوپر لگا دی گئی یہ بات۔ حضرت عیسیٰ اس سے پہلے یہ ہے ورس نمبر 37 جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے سے چلا رہا ہے بیان کہ حابیل کا جو قتل ہوا تھا، حضرت آدم کے 2 بیٹوں میں سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، تو حابیل کا جو قتل ہوا تھا وہاں سے لے کے یہاں تک جو چلا آ رہا ہے، تم نے جو قتل کیے ہیں ان سب کا الزام، ان سب کا گناہ تم لوگوں پر ہے۔ تو وہ کہتے ہیں تب یہودی تھے کب؟ حابیل کا جب قتل ہوا تھا، کس نے کیا؟ جس نے بھی کیا، قابیل نے کیا، جو کوئی بھی لوگ تھے، یہ یہودی تو وہاں سے آ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے حضرت یعقوب، حضرت یعقوب کے جو 12 اولادیں تھیں ان میں سے ایک کا نام یہودا تھا، اس کے نام کے اوپر یہودی ہوئے۔ تو یہ تو بنی اسرائیل وہیں سے چلے آ رہے ہیں، حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل تھا، اس سے پہلے تھے کب کہ جو ان کا بھی نام لیا جا رہا ہے؟ یہ بات بھی بہت جینوین ہے کہ یہ الزام ان کے اوپر نہیں رکھا جا سکتا کہ تم نے کیا۔ اتنی بات اس سے طے ہو گئی، یہ جو ہیں میتھیو، متی، جنہوں نے یہ انجیل لکھی ہے، انہوں نے جھوٹ گڑھا ہے۔ مطلب اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ کتنی چیزیں گڑی۔ حضرت عیسیٰ تو نہیں کہہ سکتے تھے ایسی بات، اس کے بارے میں تو بہت کلیئر ہے نا کہ وہ اس وقت بنی اسرائیل تھے ہی نہیں۔ تو جو اللہ کے رسول تھے وہ کیسے یہودیوں کے اوپر یہ الزام رکھتے یا بنی اسرائیل پر یہ الزام رکھتے کہ تم لوگوں نے یا تمہارے آباء و اجداد نے قتل کیا ان کو، حابیل کو قتل کیا؟ تو حضرت عیسیٰ تو یہ نہیں کہہ سکتے تھے۔ جب یہ بات ہے حضرت عیسیٰ کی زبان سے کہلوائی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ نبی کی زبان سے بھی، حضرت عیسیٰ کی زبان سے بھی جھوٹی باتیں ان لوگوں نے انجیلوں کے اندر ڈالی ہیں۔ یہ جو 4 انجیلیں ہیں، یہ ایک ثبوت ہے یہاں پر اس کا۔ تو یہ متی کی گڑھی ہوئی چیز ہے، اس سے پہلے جو چیزیں آئیں۔ تو بہرحال اب وہ چارج باقی ہے، یعنی ان کا یہ کاؤنٹر چارج یہودیوں کا کہ یہ عیسائی ہمارے اوپر یہ اس طرح کے جو الزام لگاتے ہیں یہ سب جھوٹ ہے، ہم نے کسی نبی کو قتل نہیں کیا۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ملتا ہے ایک حوالہ، کیونکہ قرآن نے کہا تو پھر کیا ہے، یہ الگ بات ہے نام نہیں بتایا۔ اور پھر میں دوبارہ اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ جب نام نہیں بتایا اور ذکر کیا ہے تو اس کا مطلب وہ لوگ جانتے ہیں، ریکارڈ میں ہے تو کافی ہے کہہ دینا، یہ تفصیل بتانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ حوالہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کا ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیے گا علمی طور پر کہ یہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے اس میں اور جو یہودیوں کی مطلب یوں کہہ لیں کہ توریت یا یہودیوں کی جو کتاب ہے، یہ عیسائیوں کی چھاپی ہوئی ہے، وہ ان دونوں میں کافی فرق ہے بہت سی جگہوں پر۔ یہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے جسے آپ کو معلوم ہوگا یا میں بھی کہتا رہا ہوں کہ اس کے اوپر یہودی ایمان رکھتے ہیں اس حصے پر، لیکن یہودیوں کی اپنا یہ حصہ جو ہے وہ الگ ہے، اور کافی جگہوں پر، سب نہیں، کافی جگہوں پر فرق ہے۔ یہ عیسائیوں کی چھاپی ہوئی ہے، وہ اسے پوری طریقے سے صحیح نہیں مانتے۔ ان کے مطابق ایسا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 2 طرح کے کلام نازل ہوئے، ایک وحی خفی، ایک وحی جلی۔ اب دیکھیں یہ آپ کے یہاں بھی ملتی ہیں اصطلاحیں، ایک خفیہ وحی اور ایک وہ جو اوپن تھی۔ تو یہ جو اوپن وحی تھی کلیئر، اس میں تھی، دونوں کو تورات کہتے ہیں۔ ایک تھی اورل تورات، زبانی، یعنی یہ تھی تو خفیہ وحی، زبانی ان کو انسٹرکشنز دی گئی تھی، اور ایک تھی ریٹن تورات، تحریری۔
تو یہ جو ریٹن تورا ہے اس کو کہتے ہیں ان کے یہاں یہودی زبان کے اندر یا عبرانی کے اندر اسے کہتے ہیں تنخ، انگریزی میں لکھیں تو TANAKH، تو وہ تنخ تو ہے ریٹن تورات، لکھی ہوئی تورات، اور اسے کہتے ہیں مشنا جو زبانی ہے، MISHNA، ہم انگلش میں اگر لکھیں تو مشنا وہ جو زبانی تورا ہے وہی ہے خفی۔ یہ ہمارے یہاں بھی آ گئی یہ باتیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ 2 طرح کی وحی نازل ہوئی، ایک خفیہ، ایک اوپن جلی۔ جس ایک حدیث کہا جاتا ہے، جس روایت پہ یہ بات آئی ہے، بڑی تفصیل سے اسے میں لے چکا ہوں کہ وہ جھوٹی ہے۔ بہرحال جو اس کتاب کو بھی میں نے نکال کر دیکھا جو اس کے ایکویولنٹ یا متبادل ان کے یہاں کہلاتی ہے، یہ 1 کنگز کے بجائے جو ان کے یہاں کہلاتی ہے، اس کا نام ہے ملاخیم، جو ہیبری یا عبرانی زبان کے اندر ہے، یا عبرانی توریت کہلاتی ہے، جس پر یہودی یقین رکھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے۔ اس میں اس حصے کو میں نے نکال کر دیکھا، یہ بالکل ایسے ہی ہے، وہاں پر تو فرق نہیں ہے دونوں میں۔ یہ میں اس لیے کلیئر کر دوں کہ کسی جگہ پر علمی طور پہ آپ کو معلوم ہو، کوئی کسی یہودی سے ویسے عام طور سے آپ کی کوئی ملاقات ہونے نہیں جا رہی، لیکن کہیں کوئی بات یہ آئے کہ تھا یہودی تو اس کو مانتے نہیں ہیں صحیح، تو وہ یہودیوں کی جو ریٹن تورا ہے تنخ، اس کے اندر ملاخیم نام سے ہے، یہ جو 1 کنگ کے نام سے جو کتاب ہے یہاں عیسائی بائبل کے اندر، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، اس ملاخیم میں بھی میں نے نکال کر دیکھا یہ ایسے ہی ہے کہ وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت الیاس کے بارے میں، اسے یہاں ایلیا کہتے ہیں ان کے یہاں، کہ حضرت الیاس نے، اب لمبا چلا رہا ہے پیچھے سے واقعہ، چھوڑ دیا اسے یہاں پر، تو انہوں نے اللہ سے کہا، خدا سے کہا کہ کیونکہ اسرائیلیوں نے تیرے عہد کو ترک کر دیا ہے، تم سے جو وعدے کیے تھے اللہ آپ سے، اسرائیلیوں نے ان وعدوں سے وہ مکر گئے ہیں، اور تیرے مذہبوں کو ڈھا دیا ہے، جہاں ذبح کیے جاتے ہیں، جہاں قربانیاں دی جاتی ہیں، انہیں ڈھا دیا ہے۔ اور یہ ان کے یہاں یہودی شریعت کے اندر مذبح کی بڑی اہمیت ہے، قربان گاہ ایک جو ہوتی ہے وہ اس کے اوپر ہوتی ہے، یعنی ایسے نہیں وہ اپنے گھر میں جو آپ نے قربانی کر لی، ایک قربان گاہ جو ہے وہ باقاعدہ اس کے مذبح بڑی مقدس جگہ ہوتی ہے جہاں مذہبی قربانیاں دی جاتی ہیں، جا کر عام طور سے وہ جو ان کی مذہبی عبادت گاہ ہوتی ہے وہاں ہوتی ہے وہ۔ تو تیرے مذہبوں کو ڈھا دیا ہے اور تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کر ڈالا ہے، لفظ تلوار بھی ہے، اینڈ پٹ یور پروفٹس ٹو ڈیتھ ود دا سورڈس، تلوار کا لفظ بھی ہے کہ تمہارے نبیوں کو، تو یہ کوئی اس کو تمثیلی زبان میں بھی نہیں لے سکتے کہ قتل کرنے کا کچھ اور مطلب ہوگا۔ تو یہ حضرت الیاس نے کہا کہ اللہ سے فریاد کی کہ ان لوگوں نے آپ کا عہد توڑ دیا، انہوں نے آپ کے مذہبوں کو ڈھا دیا، اور ان لوگوں نے نبیوں کو قتل کر ڈالا، صرف میں اکیلا بچا ہوں، مجھے بھی مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، میرے پیچھے۔ تو اب یہ گواہی، یہ وٹنس، یہ تو خود ان کے اپنے یہاں موجود ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جھوٹا الزام ہے۔ وہ ٹھیک ہے، وہ باتیں حضرت عیسیٰ کو وہ چھوڑ دیں، ان کو نہیں کیا جا سکا قتل، لیکن اپنی طرف سے تو انہوں نے پوری کوشش کی، اور اپنی طرف سے تو صلیب انہوں نے دے دی۔ حضرت زکریا یا حضرت یحییٰ والی بات درست ہے کہ ان پر الزام نہیں رکھا جا سکتا، لیکن یہاں پر ایک نبی کی بات نہیں ہو رہی، حضرت الیاس کہہ رہے ہیں کہ تیرے نبیوں کو، بہت سے نبیوں کی بات ہو رہی ہے، تو بہت بڑی تعداد میں نبی آئے، قرآن میں چند کا تذکرہ ہے، کون سے نبی قتل ہوئے تھے نہیں معلوم، لیکن تذکرہ یہاں پر موجود ہے۔ خود ہیبریو بائبل کے اندر یا ہیبریو توریت کے اندر، یہ عبرانی توریت ہے جو یہودیوں کے، وہاں یہ ذکر موجود ہے کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، تو اس بات کو قرآن نے کہا، تو قرآن کی تو کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ قرآن پر ہوتا ہے الزام کہ کوئی نام تو لے نہیں رہے، ایسی انہوں نے لکھ دی، تو نام اسی لیے نہیں لیا کہ تمہیں معلوم ہے ان میں سے کسی کا قتل نہیں ہوا ان کے ہاتھوں، جو جن کا ذکر قرآن میں تھا، اس لیے نہیں لیا کہ تمہیں معلوم ہے، تم جانتے ہو، اور یہ اس کا ثبوت ہے کہ وہ جانتے تھے۔ یہ تو درمیانی ایک بحث تھی، تو کہا کہ تمہارے یہ چارج ہے، تمہارے اوپر یہ فرمایا، اب تو اس کے بدلے تمہیں جہنم کا مزہ چکھنا۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ جہنم جو ہے تم نے خود کمائی، جو کچھ تم آگے بھیج رہے ہو وہ تمہارے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ ہم نے تمہارے لیے جہنم کوئی طے کر دی۔ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اپنی جہنم کی تعمیر، اپنی جہنم کو انسان خود بناتے چلے جاتے ہیں، اپنی جنت بھی خود بناتے چلے جاتے ہیں۔
یہ جو اعمال آگے بھیج رہے ہیں یہ ان کے لیے جہنم بناتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ تمہارے اپنے ہاتھ ہیں جنہوں نے جو کچھ تمہاری اپنی کمائی جو آگے گئی ہے وہ تمہارے لیے جہنم کا سامان کر رہی ہے، اس جہنم میں تمہیں جلنا ہے۔ اور اللہ جو ہے وہ کسی کو ظلم نہیں کرتا۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اس طرح کی باتیں کی انہوں نے، بنی اسرائیل کے لوگوں نے یا یہودیوں نے کہا کہ ہمارا تو اللہ سے یہ ایک عہد ہے، اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ، اور ہم نے ان سے عہد لیا ہوا ہے کہ جھوٹے رسول آتے رہیں گے، پہچان بتائی ہوئی ہے، ہم کسی رسول کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ وہ ایسی قربانی کی بات بھی نہ کرے جسے آگ کھا جاتی ہے۔ اسے کہتے ہیں اردو میں سوختنی قربانی، انگلش میں برنڈ سیکریفائس۔ یہ یہودی شریعت میں ہے برنڈ سیکریفائس، وہی جو ابھی مذبح کی بات ہو رہی تھی، یا ویدی یا انگلش میں کہتے ہیں الٹار، کہ وہ جہاں پر قربان کیا جاتا تھا جانوروں کو، تو قربانی وہ آگ وہاں پہ جلتی تھی اور ان کو کاٹنے یا ذبح کرنے کے بعد اس آگ میں جلایا جاتا تھا۔ اسے برنڈ سیکریفائس یا سوختنی قربانی کہتے تھے۔ اس کا توریت کے اندر بہت تذکرہ ہے اور پورے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں تذکرہ ہے اس کا، برنڈ سیکریفائس کا۔ اب یہ یہاں تو بات الفاظ اتنے ہی ہیں کہ ہم ایمان اس وقت تک نہیں لائیں گے، اللہ سے یہ عہد ہمارا ہے اور اللہ نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ ایسے کسی رسول پر ایمان نہیں لانا جو برنڈ سیکریفائس نہیں کرواتا ہو، جس کے یہاں یہ نہیں ہو کہ وہ جانوروں کو ذبح کر کے آگ میں جلایا جائے اس مقدس قربان گاہ کے اوپر، اس ویدی کے اوپر، آگ کے اوپر۔ تو تمہارے یہاں تو ایسا کچھ ہے نہیں، تو ہم ایسے رسول کو نہیں مانیں گے، ہمارا اللہ سے ایسا عہد تھا۔ قرآن نے اس کا ایک جواب دیا، لیکن اس جواب سے پہلے یہ جواب یہ دیا، قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات، ان سے کہو کہ مجھ سے پہلے بہت رسول آئے، وبالذی قلتم، وہ رسول واضح نشانیاں لائے، اور وہ جو سے تم کہہ رہے ہو وہ بھی تھا ان کی شریعت میں، برنڈ سیکریفائس، فلم قتلتموہم، انہیں کیوں قتل کیا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے بہت تمام نبیوں کی شریعت کے اندر یہ بات تھی کہ عبادت گاہ کے اوپر وہ جانور کو ذبح کر کے پھر آگ میں بھی جلایا جاتا تھا۔ تو قرآن نے کہا کہ ان سے کہو کہ تو بہت پہلے رسول آئے، جو تم ڈیمانڈ کر رہے ہو اس کے ساتھ آئے، انہیں تم یہ کہہ رہے ہو کہ نہیں مانیں گے، اللہ سے یہ عہد ہے۔ ایک تو یہ جھوٹی بات ہے کہ یہ اللہ سے یہ عہد ہے، اس کے بارے میں آگے کہا ہے قرآن نے۔ لیکن اگر تم یہ کہہ بھی رہے ہو تو جو اس شریعت کے ساتھ آئے تھے اس سے پہلے، جس کا تم ڈیمانڈ کر رہے ہو، جو رسول اسے لے کر آئے تھے، تم نے تو انہیں بھی قتل کیا ہے، تو تم لوگ ہو ہی مجرم۔ یہ تو تمہارے خالی بہانے ہیں نہیں ماننے کے، یہ جھوٹی باتیں ہیں۔ تم سچے ہو اگر اپنی بات میں، اس دعوے میں کہ اللہ سے یہ عہد لیا ہوا ہے، تو ان کو کیوں قتل کیا، ان رسولوں کو؟ فَإِن كَذَّبُوكَ، تو اگر تم نے انہیں جھٹلایا، فقد کذب رسل من قبلک جاؤوا بالبینات والزبر والکتاب المنیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تمہیں جھٹلا رہے ہیں، یہ اس سے پہلے اس پر دل اپنا تنگ مت کرنا، اس سے اپنے اوپر لوڈ مت لینا ذہن کے اوپر، یہ اس سے پہلے جھٹلاتے رہے، بہت سے رسولوں کو تم سے پہلے جھٹلایا انہوں نے، جو بالکل واضح کلیئر نشانیاں لے کر آئے، وہ زبر صحائف لائے اور ایسی کتاب اللہ کی طرف سے جو روشن تھی۔ یہ برنڈ سیکریفائس کے بارے میں اور بتا دوں میں آپ کو کہ یہ ابھی آپ نے یہ حوالہ دیکھا حضرت الیاس والا، کہ حضرت الیاس نے کہا کہ اے خدا، یہ 1 کنگ اس کا بک کا نام ہے اور چیپٹر نمبر 19 جو ابھی ہم گزرا حوالہ تھا، مجھ سے ایک چیپٹر پہلے ہی حضرت الیاس کی ہی زبانی وہاں پر یہ تفصیل ہے کہ انہوں نے برنڈ سیکریفائس دی، اور اللہ کے حکم کے اوپر قربان گاہ کے اوپر ایک بیل کو کاٹ کر انہوں نے بیل کو ذبح کر کے اور آگ کے حوالے کیا، یہ اللہ کے حکم پر انہوں نے کیا۔ یہ 18ویں چیپٹر کے اندر 1 کنگ کے ہے۔ لیکن وہاں ایک چیز اور ہے، اب یہ جو الفاظ قرآن میں آئے، یہ میں واپس دکھاؤں آپ کو، آیت نمبر 183 میں
حتیٰ یاتینا بقربان، جب تک ہم کسی رسول کو نہیں مانیں گے جب تک وہ ایسی قربانی کی بات نہ کرے تاکلہ النار، جیسے آگ کھا جاتی ہے۔ اب یہ تو کلیئر ہو گئی بات کہ آگ میں ڈال، اس کے بعد وہ برن سیکریفائس میں آگ میں ڈالتے تھے، لیکن ساتھ میں اور بھی ہے کچھ بات۔ وہاں یہ تذکرہ ہے، یہی حضرت الیاس کی زبانی 1 کنگ چیپٹر 18 کے اندر، یہ ابھی جو حوالہ آیا تھا دیکھیں، یہ تھا چیپٹر 19 کا، اس سے پہلے چیپٹر کے اندر۔ وہاں پر یہ ہے کہ حضرت الیاس جو ہے انہوں نے برن سیکریفائس ایک بیل کی سوختنی قربانی، اور اس کے بعد اس قربانی کو ایک آگ آئی اوپر سے ایک آگ آئی، اور آگ نے آنے کے بعد اس کو بھی راکھ کر دیا۔ یہ ہوتی تھی اللہ کی مطلب یہ چیزیں ہیں موجود وہاں، ہم اس کو کہیں ویریفائی نہیں کر رہے، لیکن یہ چلی آ رہی ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر یہ بات کہ ایسا ہوتا تھا جس کی قربانی قبول ہوتی تھی اس کے لیے ایک آگ اوپر سے آتی تھی، وہ اللہ سے انہوں نے بہت دعا کی کہ یہ آپ کی وجہ سے میں نے یہ قربانی کی ہے، آپ کے حکم کے مطابق، تو ایک آگ آئی اوپر سے اور اس نے اسے جلا کر راکھ کر دیا، وہ جو ان کی قربانی بیل کی تھی جسے تھوڑا سا جلایا تھا انہوں نے، اس کے بعد اسے بالکل راکھ کر دیا، اور وہاں پہ دوسری اور چیزیں بھی راکھ ہو گئیں، اور پھر سارے لوگ جتنے تھے وہاں پر ان کے اوپر یقین نہیں کر رہے تھے، وہ سب ایمان لے آئے کہ یہ بالکل سچا ہے، اللہ نے ان کی قربانی قبول کی اور یہ سچے نبی ہیں۔ تو وہاں ذکر آگ کے کھانے کا اس شکل میں بھی ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر کہ ایک آگ اوپر سے آتی تھی، یہ تھی قبولیابی کی نشانی، اور وہ اس کو جلا دیا کرتی تھی۔ اب یہ ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا، وہاں اس کے اندر اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جگہ جگہ اس کا ہے تذکرہ۔ ان الفاظ سے بھی بعض لوگ ایسی بات نکالتے ہیں کہ حالانکہ کلیئر ہے یہاں تو ایک بات، وہ آگ ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو کہ وہ اوپر سے آتی تھی اور بھسم کر دیتی تھی، لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے کہ ایسی قربانی جسے آگ کھا جائے تو برن سیکریفائس کو اس کو جلاتے تھے۔ یہ آگ کا تذکرہ جو ہے یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہاں پر ہندوستان کی اگنی، اور اس اگنی کے اوپر جو ہے وہ اگنی اور بیدی اور اس کے بیدی کے اوپر جو ہے یہ جانوروں کو بھیٹ چڑھایا کرتے تھے، بلی جو دیتے تھے، آگ کے اوپر بلی چڑھاتے تھے۔ بہت مشہور ہے ان کے ہاں اشومیدھ یج، یہ بڑا مقدس مانا جاتا ہے۔ اشو مانے گھوڑا، میدھ مانے کاٹنا، تو یہ اشومیدھ یج ان کے یہاں بڑی مقدس، کہ اس سے بڑی پراسپیرٹی آتی ہے، بڑی خوشحالی آتی ہے، اور یہ راجہ بادشاہ کرایا کرتے تھے، اور ان کی سلطنت کے اندر پھر بڑی خوشحالی آتی تھی اگر اشومیدھ یج کراتے تھے۔ اس میں ہوتا یہ تھا اشومیدھ یج کے اندر کہ کوئی راجہ جو ہے وہ ایک گھوڑے کو چھوڑتا تھا، وہ گھوڑے کو پہلے خوب کھلایا پلایا جاتا تھا، گھوڑے کی پوجا ہوتی تھی، بہت سی رسومات اس کے اوپر ادا ہوتی تھیں، اور اس کے بعد اس گھوڑے کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ ساتھ میں کچھ جنگی لوگ بھی جاتے تھے اس کی حفاظت کرنے کے لیے، وہ گھوڑے کے پیچھے پیچھے چلتے رہتے تو گھوڑا سال بھر کے لیے چھوڑا جاتا تھا۔ اب وہ گھوڑا جس کی سلطنت میں جہاں جہاں کہیں بھی جاتا تھا، دوسرے راجاؤں کے علاقے کے اندر جہاں جہاں وہ اپنے گھوم رہا ہے یہ پیچھے پیچھے جاتے تھے۔ وہ لوگ، ان کا کام تھا اس گھوڑے کی حفاظت کرنا، اگر وہ آئے دوسرے راجاؤں کے جو علاقہ تھا، وہ اگر اس گھوڑے کو مارنے یا پکڑنے کے لیے آئے تو یہ ان سے لڑے، انہیں بھگا دے اور گھوڑے کی حفاظت کرتے رہے۔ تو اگر وہ گھوڑے کی حفاظت کر سکے اور کرتے رہے اور سال بھر گزر گیا تو اس کے بعد سال بھر بعد اس گھوڑے کو واپس لے آتے تھے۔ جتنے علاقے میں وہ گھما ہوتا تھا وہ اس کا ہو جاتا تھا، ان راجا کا، یہ چکرورتی راجا کہلاتے تھے، تو وہ ان راجا کا ہو جاتا تھا جنہوں نے وہ، یہ تھا اشومیدھ یج۔ پھر وہ گھوڑا آتا تھا، اس کی بڑی عزت احترام ہوتا تھا، اس کی پوجا ووجا ہوتی تھی، پھر اسے کاٹا جاتا تھا، اور کاٹنے کے بعد پھر وہ اگنی میں بیدی کے اوپر جلایا جاتا تھا اسے۔ تو یہ آگ میں قربانی کو، بلی کو آگ میں جلانے کی بات جو ہے یہاں سے چلی آ رہی ہے، انڈین ٹریڈیشن سے۔ یہ بنی اسرائیل تو بہت بات کے ہیں ان کے یہاں کی اگنی سے۔ اب وہ آج کے دور میں انہوں نے منع کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب یہ ہے نا کہ بھائی جانوروں کی بلی، اور پھر جانوروں کی بلی ہے وہ آگ میں جلاتے ہیں۔ سب سے پہلی مخالفت ان کی تھی چارواک نے۔ یہ چارواک تھے لگ بھگ گوتم بدھ اور مہاویر جین سے ذرا پہلے کے، یہ ان کے برہمنوں کے انہی چیزوں کے، کہ یہ جانوروں کی قربانیاں بڑی تعداد کے اندر ان کی جانیں لینا، ایسے کہ ان کو جلا دینا، اس سب کے خلاف انہوں نے ایک آواز اٹھائی تھی۔ اور یہ بڑی ایتھیسٹ تھے، بالکل خدا کو نہیں ماننے والے لوگ، نہ خدا کو مانتے تھے نہ آخرت کو، یہ چارواک۔ تو سب سے پہلی مخالفت چارواک نے کی تھی ان کی جانوروں کی بلی وغیرہ کی، ان کے تفصیلات ملتی ہیں۔
ان کے اشمیدھ یज्ञ کی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اب آج کے یہ کہنے لگے ہیں ہمارے آریہ سماجی بھی اور بہت سے سناتن دھرمی بھی، سب نہیں، کہنے لگے کہ نہیں وہ ہوتا ہی نہیں تھا، غلط معنی لیے گئے اشمیدھ یज्ঞ۔ ساری تفصیل ان کی مخالفت کی تفصیلات اسی بات پہ مخالفت کی تھی چارواک نے، وہ تو پرانی بات ہے۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد مہابھارت کے اندر 18 پرو ہیں، اس میں سے 18 میں سے جو 14واں پرو ہے اس کا نام ہے اشمیدھ پرو۔ اس پرو کا نام ہی اس میں پورے میں ذکر ہے۔ یہ پانڈو کا نام تو آپ میں سے اکثر جانتے ہی ہیں کہ وہ 5 پانڈو تھے۔ ان پانڈو میں سے جو سب سے بڑے بھائی تھے اس میں سے ارجن کا نام تو آپ سب کو معلوم ہے۔ جو سب سے بڑے بھائی تھے اس کا نام تھا یدھشٹر۔ یدھشٹر سے خود شری کرشن نے اور وید ویاس نے کہا کہ تم اشمیدھ یज्ञ کرو۔ یہ ان کے وہ جو انہوں نے جوئے میں پتنی وغیرہ کو ہار گئے تھے اس سے پہلے کی بات ہے، تم اشمیدھ یज्ञ کرو۔ تو یدھشٹر نے اشمیدھ یज्ञ کرایا، وہ گھوڑا چھوڑا گیا اور پھر وہ بہت بڑا راجا ہو گیا، وہ سارا علاقہ اسے مل گیا، وہ سال بھر کے اندر گھوڑا جتنا حصہ لے کے آیا۔ ارجن نکلے تھے اس کی حفاظت کے لیے گھوڑے کے، جگہ جگہ ان کی اس کی وجہ سے بہت سی جنگیں ہوئی ہیں، لڑائیاں ہوئی، ارجن اکیلے اس کی حفاظت کرتے رہے گھوڑے کی۔ تو یہ تو سارا تذکرہ پورے ایک پرو کے اندر، اسی نام سے ایک پرو ہے، اور خاص طور سے اس کا جو چیپٹر 88 ہے، یعنی ایک پرو میں بہت سے چیپٹر ادھیائے ہوتے ہیں، تو ادھیائے 88 میں بہت تفصیل ہے اس کی اشمیدھ یज्ञ کی، اور پورے کے اندر ہے اصل میں تو وہ قصہ اشمیدھ پرو کے اندر کہ یدھشٹر نے اشمیدھ یज्ঞ کرایا۔ تو اب اشمیدھ یज्ঞ کا یہ انکار کرنے لگے۔ یہ اس کا ذکر جو ہے شتپتھ برامن کے اندر ہے، اشمیدھ یज्ঞ کا بہت سے پرانوں کے اندر ہے، اشمیدھ یज्ঞ کا ذکر جو ہے وہ برہدارنیک اپنشد کے اندر ہے۔ اور اب یہ کہتے ہیں نہیں وہ تو تمثیلی بات تھی۔ اب اس تمثیلی بھی دونوں الگ الگ لاتے ہیں۔ ہمارے سوامی دیانند نے کہا کہ وہ اشو تو گھوڑے کو کہتے ہیں، اصل میں گھوڑا یہ طاقت کی نشانی ہے، اس کو تمثیلی طور پر النکرت بھاشا کے اندر گھوڑا کہہ دیا گیا تھا، قوت اور اسٹرینتھ۔ اور میز جو ہے وہ علم کو کہتے ہیں، عقل کو کہتے ہیں، وزڈم کو کہتے ہیں۔ تو یہ تمثیلی بات ہے۔ اشمیدھ یज्ञ جو ہے اس کا مطلب گھوڑے کاٹنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ اپنی اس کو یज्ञ تو یہی ہوتی ہے جس کے اندر اوشدیاں ڈالی جاتی ہیں، اور اس کی اس یज्ञ کے ذریعے اشمیدھ یज्ञ ہوتا تھا، اس کے ذریعے اپنی عقل کی فیکلٹی کو مضبوط کرتے تھے۔ اب وہ گھوڑے کاٹنے والی بات ان کا سب جھوٹی ہے۔ یہ انہوں نے اس کی توجیح کی ہے سوامی دیانند سرسوتی نے، وہ جو شتپتھ برامن میں ہے اس کے اندر بھی الفاظ کے بہت توجیح کر کے ایسے کہا ہے کہ وہ یہ ہوتا تھا اصل میں۔ پنڈت شری رام شرما نے اشمیدھ یज्ञ جو ہے اس کی الگ طرح سے توجیح کی۔ انہوں نے میدھ مانے کاٹنا ہی کہا، وہ عقل یا وزڈم نہیں کہا۔ آتے ہیں دونوں معنی ڈکشنری میں، ایک لفظ کے جیسے کئی معنی ہوتے ہیں۔ ان کا اشو مانے گھوڑا، میدھ مانے کاٹنا۔ تو اشمیدھ کا مطلب یہ گھوڑے نہیں کاٹے جاتے تھے، یہ تمثیلی بات تھی، النکرت بھاشا تھی۔ اشمیدھ یज्ञ کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ انسان کے اپنے اندر جو حیوانی طاقتیں ہیں، حیوانیت ہے، اس کو قتل کرے، اسے روکے، اسے دبائے، یہ ہوتا تھا اشمیدھ یज्ঞ۔ اور وہ یہی اپنے جو نارمل یہ جو اگنی کنڈ ہوتے ہیں، ویدیاں ہوتی ہیں، اس میں وہی جو آہوتیاں جو ڈالی جاتی ہیں یہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اشمیدھ ویدک منتر وغیرہ پڑھتے ہیں اور دوسری چیزیں پڑھتے ہیں، لیکن اس کا نام اشمیدھ یज्ঞ ہوتا ہے، گھوڑا ووڑا نہیں کاٹا جاتا۔ اور پھر انہوں نے بہت سے اشمیدھ یज्ञ کرائے ابھی قریب کے دور کے اندر، وہ جیسا انہوں نے بتایا ویسے لاکھوں لوگ اشمیدھ یज्ঞ کے نام پہ، تو بڑا مقدس بہت تھا لوگوں کے ذہن کے اندر، تو ہر جگہ لاکھوں کی بھیڑ لگ جاتی تھی اس یज्ঞ کے اندر شریک ہونے والوں کی۔ اس سے ان کا کافی آگے بڑھا یہ گایتری پریوار، جب سے یہ یज्ঞ شروع ہوئے بہت زیادہ پاپولر ہو گیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود آج تک بڑی تعداد میں سناتن دھرمی وہ سارا لٹریچر ملتا ہے جس کے اندر یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ اور ابھی تاریخی یہ قریب کے دور تک آخری جو اشمیدھ یज्ञ ہوا ہے وہی گھوڑے والا، گھوڑے کے ذریعے کاٹنا، جس نے جے پور کی بنیاد رکھی تھی مہاراجا جے سنگھ۔ یہ 18th سینچری کی بات ہے، 1740 کے آس پاس کی ہے، 34 یا 41، یعنی 18th سینچری۔ اس کے اندر یہ مہاراجا جے سنگھ جو ہے، انہوں نے یہ اشمیدھ یज्ঞ کرایا تھا۔ یہ تو ابھی تاریخی بات بہت قریب کے دور کی ہے، یہ آخری اشمیدھ یज्ঞ ہوا تھا وہ گھوڑے کے ذریعے۔ تو یہ چیزیں تھیں موجود اور ان سارے اسکرپچرز کے اندر موجود ہیں، ہم اس میں نہیں جا رہے، ان کے انٹرپریٹیشن کے اندر یہ ہمارا موضوع نہیں ہے کہ آریہ سماجیوں نے کیا انٹرپریٹ کیا اور انہوں نے کیا کیا۔ بلکہ ایک جگہ تو پھر یہ بات بھی آتی ہے کہ اشمیدھ یज्ञ تو وہی ہوتا ہے وہ گھوڑے والا،
گھوڑے کو کاٹنے والا بات کو آگے گھوڑے کی بلی دی جاتی ہے، وہ گھوڑا جو ہے جتنے علاقے میں گھومتا ہے وہ ایریا سارا اس راجا کا ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ جب یہ اشومیدھ یگھ جو ہے یہ کلیوگ کے لیے نہیں ہے، ایک جگہ یہ بھی ریفرنس ملتا ہے کہ یہ بھی لکھ دیا گیا کہ بھائی اب نہیں ہوگا، جب سے انہوں نے اپنے یہ کہ بھائی بلی نہیں ہو اور یہ نہیں اور ویجیٹیرین ہو، اور تو تب سے یہ بات جو ہے وہ ذرا یہ اپنے کہیں بڑھا دی گئی یا ملتا ہے ریفرنس کہ یہ پہلے یگوں کے لیے تھا، کلیوگ کے لیے نہیں تھا، کلیوگ میں نہیں کیا جائے گا، ہوتا تو وہی ہے۔ تو بہرحال ان کے یہاں اگنی کا مہتو بڑا چلا آ رہا ہے، اور بلی بھی ہوتی تھی۔ اشومیدھ یگھ تو میں نے ایک ذکر کیا، بہت سے یگھ ہوتے تھے طرح طرح کے جانوروں کے، ایک گومیدھ یگھ کا بھی بہت خوب تذکرہ ملتا ہے، میں تفصیل میں اس کے نہیں جا رہا، گو مانے گائے، تو ایک گومیدھ یگھ جو ہے ہوا کرتا تھا۔ تو یہ آگ کے اندر جلانا، بلی چڑھانا اور اگنی کے حوالے کرنا، یہ اگنی کے حوالے کرنا، بلی چڑھانا اگنی کے حوالے، یہ ٹریڈیشن بڑی پرانی ہے جہاں سے یہ لائے ہیں، بلکہ ایک جگہ تو قرآن نے یہ کہا، دوسری باتوں پر، اس قربانی پر نہیں۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ جو ہے بنی اسرائیل کے لوگ یہ چربہ اتار رہے ہیں، یہ اسی کی کاپی کر رہے ہیں، اسی کو بدل بدل کے جو اس سے پہلے جو سے چلا آ رہا تھا، ان لوگوں کی طرح کا قول ہے، وہ اسی کو کا چربہ اتار رہے ہیں، اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں جیسے پہلے لوگ کیا کرتے تھے۔ تو یہ پہلے جو ہے وہ آپ کو میں نے بتایا کہ یہ اگنی کی امپورٹنس تو بے پناہ یہاں پر تھی، اور زوروسٹریئنس کے یہاں وہ زرتشتی ہوتے ہیں، جیسے یہاں ہندوستان میں پارسی کہنے لگے، تو زرتشتی یا زوروسٹریئنس جو ہیں ان لوگوں کے یہاں تو اگنی کی بے پناہ مہتو ہے، ان کی ایک آگ ہے جو ہمیشہ جلتی رہتی ہے، اسے کبھی بجھی نہیں جائے، کبھی نہیں بجھائی جائے، یہ بہت ضروری ہے کہ وہ آگ کبھی بجھے نہیں، وہ ہمیشہ جلتی رہے، تو جو ان کے عبادت گاہ کے اوپر ہوا کرتی ہے۔ تو ان کے یہاں تو آگ کی بے پناہ اہمیت ہے، آگ کی پوجا کی، وہ جو آگ جو ان کے یہاں جلتی ہے یا مقدس مانی جاتی ہے، یہ آگ کی بات چلی آ رہی ہے۔ اصل میں تو سب سے پرانے یہ ہیں ویدک سبھیتا، جب اگر ہم کسی اس کی بات کریں اسکرپچر کی یا صحیفے کی، تو ان کے پاس سے آگ چلی آ رہی ہے، وہ بہت سے کلچر کو گئی جگہ جگہ، اور آگ پہ بلی چڑھانا یہ آگے آنے کے بعد پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر ختم ہوا کہ فضول ایسے بلی چڑھانا یا آگ پر جلا دینا۔ اور یہ غلطی کہاں سے ہوئی تھی، کیا ہوئی تھی، اس آپ میں سے کئی کو معلوم ہے کہ وہ اگنی جو تھا وہ اصل لفظ اگرنی تھا، یہ آگ کے معنوں میں بھی بولا جانے لگا، اگرنی سے اگنی ہوا، اور اگنی کہتے تھے سب سے آگے والا، اگنی میلے جو جہاں سے وید شروع ہوتا ہے، رگ وید پہلا لفظ اس کا، تو اس کا ترجمہ یہی کیا گیا ہے کہ ہم سب سے آگے کے خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ اگنی تو وہ اگنی جو ہے وہ آگ نہیں ہے، اگرنی جو سب سے آگے ہے، اول سب سے پہلا، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں یا اس کے، تو وہ چونکہ اگرنی جو سب سے پہلا تھا، وہ چونکہ اگنی کے معنی آگ کے ہوتے ہیں، یہ لفظ چونکہ اگنی ہو گیا، اگنی کے معنی وہ خدا بھی اور اگنی کے معنی آگ بھی، تو یہ خلط ملط ہو گیا اور یہ مقدس ہو گئی اور یہ اس کی پوجا ہونے لگی اگنی کی، یہ اگنی اس نے اس کی جگہ لے لی۔ تو اصل میں تو قربانی کریں اللہ کے نام پر، یہ ہوا تو اب وہ قربانی کریں اور آگ میں جلا دیں، یہ تبدیلی ایسے آئی، یہ بہت واضح ہے، اور پھر وہاں سے یہ کتنے کلچرز کے اندر آتی چلی گئی، لگاتار چلی آ رہی ہے۔ قربانی کریں اللہ کے لیے تو یہ اسلام کے اندر ہے، انہوں نے صاف ستھرا کر کے دیا، کوئی کسی آگ میں نہیں جلانا ہے، اور کسی جانور کو جو ہے وہ قربان کرنے کے بعد کہیں بلی دینے کے بعد کسی آگ کے حوالے نہیں کرنا ہے۔ بہرحال میں پھر واپس یہاں آ رہا ہوں، کو یہ کہتے تھے کہ یہ آگ کا جو ذکر آیا کہ ہم سے تو عہد یہ ہے، ہم نے اللہ کے ساتھ میں ہمارا عہد کہ جب تک کوئی برنٹ سیکریفائس کوئی نبی نہیں کرائے گا، وہ جسے آگ کھا جاتی ہے ایسی قربانی، تب تک ہم اسے سچا رسول ہی نہیں مانیں گے۔ تو فرمایا کہ اس سے پہلے جو کچھ آئے، وہ جو چیز وہ لے کر آئے تھے تم انہیں قتل کرتے رہے ہو، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ، تم اس سے پہلے قبل رسول آ چکے ہیں۔ اب اس سے اس آیت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جو رسول آئے وہ آگ میں جلواتے تھے قربانی کو، تو یہ آگ میں جلواتے تھے قربانی، یہ الزامی بیان بھی ہو سکتا ہے کہ تم ہی لوگ کہتے ہو کہ وہ کیا کرتے تھے، پچھلے رسول آئے جو وہ یہ کیا کرتے تھے، یہ خود تمہاری یہاں کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، اور ان کو تم نے قتل بھی کر دیا،
تو یہ ایک الزامی بات بھی ہو سکتی ہے، بجائے اس کے کہ اس کو اس انداز میں لیا جائے کہ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ پہلے رسول ایسے ہی شریعت لے کر آئے تھے، ورنہ شریعتوں کے اندر کوئی میجر بڑا چینج نہیں ہوا ہے، اور اس درجے کا کہ پھر وہ پہلے اس طرح کی چیزیں تھی کہ وہ اللہ کی طرف سے دی گئی تھی کہ وہ آگ کے اندر بلی چڑھا کر جلا دیا جائے، تو یہ چیزیں تو پھر قابل یقین نہیں ہیں۔ تو یہ ایک الزامی بات ہو سکتی ہے کہ تمہارے یہاں خود لکھا ہوا ہے، تم خود کہتے ہو کہ یہ پہلے رسول برن سیکریفائس کے ساتھ آتے تھے اور ان کے یہاں وہ بلی دی جاتی تھی اس طرح، اور تم نے ان کو قتل بھی کیا، ایسے نبیوں کو، تو تم تو جھوٹے ہو بالکل دیے، پھر ان کو کیوں قتل کیا، انہیں تم نے رسول کیوں نہیں مانا تھا؟ تو اگر فَإِن كَذَّبُوكَ، اے رسول تمہیں یہ جھٹلاتے ہیں، یہ ان کا طرز عمل ہے، یہ جھٹلاتے ہی چلے آئے ہیں۔ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تم سے پہلے جو ہے انہیں بھی جھٹلاتے چلے آئے، اور وہ بڑے واضح نشانیوں کے ساتھ آئے تھے، صحائف لائے تھے، واضح کتاب لائے تھے روشن، جاؤ بالبینات والزبر والکتاب المنیر۔ اب یہ تو جو کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس بات کو نہ بھولیں کہ ان کو ایک دن مرنا ہے، آخری فیصلہ ہوگا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر جاندار جو ہے اس کو موت ایک دن آنی ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اس دن قیامت کے دن ان کو پورا پورا بدلہ جو ہے وہ دے دیا جائے گا۔ دیکھیے ہر جگہ لفظ اجورکم، یہ اجر کے جمع ہے، اجور، اجرت، مزدوری، جو کیا اس کا بالکل پوری تمہیں، برا کیا ویسا مل جائے گا، اچھا کیا ویسا مل جائے گا۔ یہ کسی جگہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ خوش ہو کر کسی کو بہت دے دے گا، ہر جگہ کہا کہ یہ تمہیں جو کچھ اب انعام مل رہے ہیں جنت کے اندر یا ملیں گے، کہا جائے گا یہ اس کی جزا ہے جو تم کرتے تھے، یہ اس کا اجر ہے جو تم کرتے تھے، نہیں اس کی مزدوری ہے، جو تمہارے اعمال تھے، بما کانوا یعملون، تمہارے اعمال کا بدلہ ہے۔ یہ ان کے اپنے اعمال کے بدلے میں قیامت کے دن ان کو اس کا اجر جو ہے وہ دے دیا جائے گا، موت کے بعد جو یہ ایسی باتیں کرتے ہیں اور نبیوں کو جھٹلاتے ہیں۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، تو جو کوئی اس آگ سے دور رکھا گیا، قریب بھی نہیں پہنچا، وادخل الجنۃ، اور جنت میں داخل کیا گیا، بس وہ ہے جس نے اپنی صحیح منزل پائی، اپنی مراد کو پا گیا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور جس نے اس دنیا کی زندگی کو اصل سمجھا تو پھر یہ دھوکہ ہی نکلے گا۔ تو یہ مطلب نہیں کہ دنیا دھوکہ ہے، کوئی نظر کا دھوکہ ہے، جیسے یہاں پر ویدانت کے اندر کہا جاتا ہے ایکم سچ جگن متھیا، بس وہ سچ تو ایک ہی ہے، یعنی ایگزسٹنس ہی اسی کی ہے، باقی سب نظر کا فریب ہے۔ یہ جتنے لوگ نظر آ رہے ہیں یہ سب نظر کا فریب ہے نہیں سچ مچ تو ایک ہی ہے، یہ صرف دکھ رہا ہے، یہ مایا ہے۔ تو یہ نظر کا فریب، یہ بات نہیں کہی گئی کہ دنیا کیا ہے، یہ دھوکہ ہے بالکل۔ دنیا کو تو کہا کہ مانگنے کی، آپ روز دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ کی سکھائی ہوئی دعا، اس دنیا میں ہمیں بھلائی دے۔ اس دنیا کی زینت کے لیے کہا قرآن نے کہ یہ تمہارے لیے ہے، اس دنیا کی زینت بھی تمہارے لیے ہے، یہ کپڑوں میں پیبند لگا کے زبردستی فاقے کرنا جو ہے وہ نیکی نہیں ہے، کہ دنیا سے نفرت کرنا نیکی نہیں ہے۔ یہ جو کہا جن لوگوں نے دنیا کو زیادہ امپورٹنس دے رکھی ہے، دنیا کی زندگی کو اصل سمجھ رکھا ہے، تو پھر ان کے لیے سمجھ لیں کہ یہ تو پھر دھوکے کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، یہ سب دھوکے کا ساز و سامان ہے، اصل ساز و سامان تو وہاں پر ہے، یہ تو ختم ہو جانے والا ہے یہاں کا جو کچھ ہے۔ یہ نہیں کہ اس کا استعمال نہ کریں، لیکن یہ ختم ہو جائے گا، اس کو بنیاد نہ سمجھیں۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم غم مت کرنا، اور یہ سب کے لیے ہے، یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، بلکہ جو لوگ دین پر صحیح عمل کرتے ہیں، اچھے ایمان لانے والے ہیں، اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، اس کے اندر لگے ہوئے ہیں، ان سب سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تمہیں آزمایا جائے گا، تمہارے مالوں کے ذریعے بھی اور تمہارے نفسوں اور تمہاری جانوں کے ذریعے بھی تمہاری آزمائشیں آتی رہیں گی۔ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور بہت تکلیف دہ باتیں سننے کو ملا کریں گی ان لوگوں جن کے پاس پہلے کتاب آئی تھی۔ میں پھر اس فرق کو یہاں واضح کر دوں، اہل الکتاب نہیں کہا یہاں، آپ خالی یہودی عیسائی نہ سمجھیں، الذین اوتوا الکتاب یہ بالکل الگ ٹرمینالوجی ہے اہل الکتاب سے، وہ سارے جن کے پاس کتاب آئی، اس میں یہ لوگ بھی شامل ہو گئے جی جو یہاں کے رہنے والے ہیں، یہ اہل کتاب نہیں ہیں۔ اہل کتاب وہ ہیں کہ جو پیغمبر کو بھی خوب جانتے ہیں، اور جو کتاب ان کے آئی وہ کس پیغمبر کی معرفت آئی، اور یہ الذین اوتوا الکتاب وہ سارے، اس میں اہل کتاب بھی شامل ہیں، وہ سب چاہے وہ پیغمبر کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، جن کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آئی ہو، کتاب موجود ہو، کسی کتاب کی وہ بات کرتے ہوں، اور اس کتاب کا جو کچھ باقیات
بچے کچھ حصے ان کے پاس ہوں۔ الذین اوتوا الکتاب، جنہیں پہلے کتاب دی گئی، تم ان سے بہت تکلیف دہ باتیں سنو گے، سن کر دل تنگ ہوگا، کیسا مذاق اڑاتے ہیں جو تم سے پہلے گزرے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، شرک کرنے والوں سے بھی اذًا کثیرا، تم بہت تکلیف کی باتیں سنو گے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، تمہارا کام یہ ہے کہ صبر کرنا، ڈٹے رہنا، ثابت قدم رہنا، وہ باتیں تمہیں تکلیف نہیں پہنچائیں، یہ تمہیں اتنی استقامت تمہارے اندر ہو۔ وَتَتَّقُوا، تم تقوی اختیار کرنا، نافرمانی سے بچتے رہنا۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ صبر کرنا اور ایسے اس کے اندر جس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں اور جس طرح کی تمہارے کانوں میں پڑتی ہیں باتیں کرتے ہیں، میں یہاں نہیں دہراؤں گا، آپ کے کانوں میں پڑتی رہتی ہوں گی، بہت آج کل تو بہت زیادہ پڑتی ہوں گی، اب ماحول ایسا ہو گیا ہے، تو اس سے اپنا دل چھوٹا مت کرنا، اس پر استقامت اختیار کرنا جو ہے اور تقوی کی راستے کے اوپر جمے رہنا۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بہت اونچے درجے کے ارادے اور پختہ ارادے کا کام ہے، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں، لیکن بڑے اونچے درجے کی بات ہے، تم صبر کرتے رہنا، اگر صبر کیا تو بڑے اونچے درجے کی بات ہوگی۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، دیکھو یہ تھا، قرآن کہہ رہا ہے وہ نہیں تھا یہ جو تم جھوٹی بات کر رہے ہو کہ اللہ سے یہ عہد تھا، اللہ سے ہم نے عہد کیا ہوا تھا، اللہ نے ہم سے عہد لیا ہوا تھا، کیا لیا ہوا تھا یہ سنو، عہد کیا تھا؟ اللہ نے اہل کتاب سے جو عہد لیا تھا، پکا عہد لیا تھا، پختہ عہد لیا تھا، میثاق لیا تھا، وہ یہ تھا، ان سے بھی اور جن کو بھی کتاب دی گئی ان سب سے، اس میں یہ بھی شامل ہے جو یہاں کے ہندوستان کے جو وید کی بات کرتے ہیں، وید کو ماننے والے، جن کو بھی کتاب دی گئی تھی ان سے ایک پکا میثاق جو لیا گیا تھا کہ تمہیں وہ اس کے، یعنی یہ کیسے لیا گیا تھا، کہیں اکٹھا کر کے ایسے تھوڑی لیا گیا، وہ عہد تو پھر ان کتابوں کے اندر موجود تھا جس پر انہوں نے ایمان لانے کا دعویٰ کیا تھا کہ تمہیں دنیا کے انسانوں کے سامنے اسے کھول کھول کر بیان کرنا ہوگا، چھپانا نہیں ہوگا۔ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، دنیا کے انسانوں کے سامنے واضح اس کو پہنچانا ہوگا، کھول کھول کر بیان کرنا ہوگا۔ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اسے تم چھپاؤ گے نہیں۔ انہوں نے یہ کیا یہاں پر کہ، اور ہر کلچر میں یہ ہوتا رہا کہ اللہ کی کتابیں کا عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، ہم بتائیں گے کیا ہے کیا نہیں، لوگوں کو کاٹا گیا اس سے، بڑا گوڑھ گیان ہے، اس سے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، اللہ کے کلام سے گمراہ ہو جائیں گے، اس سے تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس کو تم، قرآن نے کہا کہ یہ تو عہد تو اصل یہ تھا، یہ عہد تو بھول گئے کہ اسے لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کرنا ہے، اسے چھپانا نہیں ہے، عہد یہ کیا ہوا تھا۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اس عہد کو تو پیٹھ پیچھے ڈال دیا انہوں نے، بالکل اس عہد سے دور ہٹ گئے۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور بہت تھوڑے سے سکے جو ہیں اس کے بدلے خرید لیے۔ کس کے بدلے خرید لیے؟ کیا ہے؟ دین کو بیچ ڈالا، دھندا بنا لیا، دین کو دھندا بنا لیا، پیسوں کے چکر میں پڑ گئے اور جو ہدایت تھی اسے پیچھے ڈال دیا، اس کے بدلے پیسے کر لیے، تو دین کو دھندا بنا لیا۔ یہ ہے وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ دھرم کے نام پہ کمائیاں سٹارٹ کر دی۔ اب کمائی تو تبھی سٹارٹ ہوگی جب اس کی کچھ چیزیں بدلیں گے، جب جھوٹ شامل کریں گے، ورنہ اس کے اندر اس کی دین کے نام پہ تو کمائی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کمائی تبھی شروع ہوگی۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو یہ جو کچھ بھی وہ خریدتے ہیں یہ بہت ان کے لیے برا ہے، انہوں نے اس سودے کو سمجھا نہیں کہ کتنا برا سودا ہے ان کا۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تو تم یہ کبھی مت سمجھنا ایمان والو، یہ مت سمجھنا کہ یہ لوگ جو اپنے کیے پہ خوش ہوتے ہیں اور چاہتے، یہ بھی چاہتے ہیں جو کر رہے ہیں اس پہ بڑا خوش ہیں، غلط کر رہے ہیں، دھندا بنا رکھا ہے انہوں نے، اور جو انہوں نے نہیں کیا ہی چاہتے اس کی بھی، یعنی وہ جس کو چھوڑے بیٹھے یہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی لوگ سمجھیں کہ یہ بھی یہ کرتے ہیں، کرتے نہیں ہیں، اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے جسے انہوں نے چھوڑ رکھا ہے، جو دین ہے، لوگ یہ سمجھیں کہ بہت دیندار ہیں اور اس کو مانیں اور یہ نہیں کرتے ہیں، تو یہ چاہتے ہیں کہ اس پہ بڑے خوش ہیں، جن چیزوں میں لگے ہوئے ہیں وہ دین کو دھندا بنانے والی، اور جو نہیں کر رہے ہیں جسے چھوڑے بیٹھے یہ چاہتے ہیں کہ لوگ مانے کہ نہ یہ تو بڑے پکے ایمان والے ہیں، اور اس پر بھی ان کو خوب حضرت کہا جائے، ان کو خوب گرو کہا جائے، ان کو بڑے اونچے اونچے مقام دیے جائیں۔ بما لم یفعلوا، جو انہوں نے نہیں کیا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، تو اب تم یہ مت سمجھنا کہ یہ عذاب سے بچ جائیں گے، یہ ان میں سے کوئی عذاب سے نہیں بچے گا۔ یہاں پہ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، درد کا عذاب،
آخرت میں تو ہوگا، یہاں دنیا میں ہی درد، ان کی زندگی بڑی دردناک ہوگی، اس درد کے عذاب میں پھنسیں گے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اس کے پاس ہے۔ یہ عذاب کے فوراً بعد کہا نا، آسمانوں اور زمین کی بات بھی کی، اس کی بادشاہی اس کے پاس ہے، وہ عذاب میں پکڑے گا نہیں، زمین پر بھی۔ اور اس بات کو اور زیادہ سمجھ میں آئے گا جو یہاں پہ یہ آیت لائے، ابھی میں آگے حوالہ دیتا ہوں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر بات پر قادر ہے، نہیں اللہ نے تو ہر چیز کا ایک ایسٹیمیٹ جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے، قدر سے ہے قدیر، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ نے تو ہر چیز کا ایک ایسٹیمیٹ تیار کیا ہوا ہے۔ یہ آسمانوں اور زمین کی ساری بادشاہت اس کی ہے۔ دیکھیں یہ الفاظ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ مالک بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، اسی نے پیدا کیا۔ یہ پیدا کیا کے ساتھ میں دیکھیے آپ سورہ جاسیہ، سورہ نمبر 45 آیت نمبر 22، وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اب اس کے بعد مالک ہے اس کا، بالحق، یعنی حق، بالحق کا مطلب یہ کہ وہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، کہ ان کا ایک خاص مقصد ہے، فضول نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کہ ہر ایک کو اس کی کمائی کا صحیح بدلہ مل جائے، اچھے کو اچھا، برے کو برا۔ یہ سارا نظام آسمانوں اور زمین کا اللہ نے جو بنایا ہے، یہ سب اس لیے ہے کہ اس نظام کے ذریعے اچھوں کو اچھا بدلہ مل جائے اور برے کو برا بدلہ مل جائے۔ یہ پورا نظام اس لیے ہے، یہ پورا نظام وہاں سے لے کر چلے تب تو انسان وجود میں آ سکا، ورنہ انسان ہی نہیں ہوتا۔ اگر یہ زمین نہیں ہوتی تو انسان نہیں ہوتا، زمین پر یہ ماحول سازگار نہیں ہوتا، پہلے کی طرح آگ ہوتی تب انسان نہیں ہوتا، یہ زمین ہی نہیں ہوتی اگر یہ سولر سسٹم نہیں ہوتا اور اس کے یہ بیلنسز اس کے اندر نہیں ہوتے، اور یہ سولر سسٹم ہی نہیں ہوتا اگر یہ گیلیکسی و کہکشائیں نہیں ہوتی۔ تو اللہ ان کو لانے کے لیے پتہ نہیں کہاں سے، انسان کو لانے کے لیے کہاں سے چلایا، اور یہ سارا نظام اس لیے ہے۔ طرح طرح کے جو عذاب آ جاتے ہیں لوگوں کے اوپر، قوموں کے اوپر، وہ عذاب اپنے اوپر خود لاتی ہیں وہ قومیں، ان کو اس کا بدلہ مل جاتا ہے۔ یہاں دنیا میں جو قیامتیں آتی ہیں، دنیا میں جو ان کے فیصلے ہوتے ہیں، اور پھر جو جن کے یہاں نہیں ہوئے پھر آخرت میں ان کے فیصلے ہوں گے۔ تو یہ آسمانوں اور زمین کو کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ اس پورے نظام میں وہ چیزیں رکھ دی جائیں جن کے ذریعے انسان کی آزمائش ہوتی رہے اور ہر ایک کو اس کا بدلہ بھی ملتا رہے۔ تو یہ جو کہا کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی نے تخلیق بھی کیا اور اللہ ہی جو ہے اب اس کا مالک بھی ہے، شاہ بھی ہے، اس کی حکومت بھی ہے ان پر۔ تو یہ بدلہ جو عذاب علیم کی، اس سے پچھلی آیت کے اندر کہا تھا کہ ان کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان ہتھ کنڈوں سے یہ جو دھندا انہوں نے بنا رکھا ہے بچ کر نکل جائیں گے، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے، اور یہ آسمانوں اور زمین کے اندر جو نظام ہے وہ ان کو دردناک عذاب میں پہنچا دے گا۔ انہی آسمانوں اور زمین کے اندر وہ جہنمیں بھی ہیں، اور یہاں اس زمین کے اوپر بھی جہنم آتی ہے، فیصلے آتے ہیں، وہ فیصلے روز نہیں آتے، قوموں کے فیصلے کچھ اللہ کا نظام ہے کب کب آتے ہیں۔ تو یہی اسی کے اندر وہ نظام آتا ہے، کبھی زلزلوں کے ذریعے تباہ ہوتے ہیں، کبھی سیلابوں کے ذریعے تباہ ہوتے ہیں، کبھی انہی کے اندر وہ نظام آتا ہے کہ یہ کووڈ آ گیا، انہی کے اندر یہ نظام آتا ہے، انہی آسمان اور زمین اس کے کنٹرول میں ہو، اس لیے تاکہ لوگوں کو سزائیں مل جائیں اور دردناک عذاب کے اندر وہ گرفتار ہو جائیں۔ تو انہی کے ذریعے اللہ نے یہاں پہ نظام رکھا ہے کہ ان کو بدلے ملتے رہیں، اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی انہی آسمانوں زمینوں کے اندر جہنم میں جہاں ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ ان کا مالک ہے، اللہ ان کا اقتدار ہے ان کے اوپر، بادشاہی ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ کے اسٹیمیٹ سے کوئی چیز بھی باہر نہیں ہے۔ ہم آیت نمبر 189 تک پہنچے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 189، انشاءاللہ زندگی رہی تو 190 سے شروع کریں گے۔ اس کے اندر 200 آیتیں ہیں، اب اس کے آگے جو ہیں وہ 11 آیتیں باقی ہیں۔ سبحان ربک رب العزت